بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پاکستان کے شہر سیالکوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ملازمین نے فیکٹری کے مینیجر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو پھر قتل بھی کیا اور اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ پیش کیوں آیا ہے، اس کی وجہ کیا بنی۔ تو میری معلومات کے مطابق کہ اس فیکٹری کے مینیجر نے کوئی مذہبی اسٹیکر تھا، اس کی گستاخی کی یا اس کو پھاڑا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ واقعہ یہ پیش آیا اور یہ پرتشدد جو ہے واقعہ پیش آیا۔ تو اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس شخص نے مینیجر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، توہین کی، جس کی وجہ سے وہاں کے ملازمین کو جو ہے برداشت نہ ہوا اور ملازمین جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے اس مینیجر کو تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر اس کو قتل کر کے لاش کو جلا دیا۔ تو یہ واقعات پیش کیوں آتے ہیں؟ عوام قانون ہاتھ میں لیتی ہے، تو کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے ہماری ریاست ان کو سزا نہیں دیتی بلکہ پروٹوکول دیتی ہے، جو لوگ توہین کرتے ہیں ان کو جو ہے شہنشاہی طریقے سے ان کو باہر ممالک میں رہائشیں بھی دی جاتی ہیں، پروٹوکول بھی دی جاتی ہیں، سہولیات بھی دی جاتی ہیں، اور قانون کے کٹہرے میں لانے کی بجائے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ قانون کا دروازہ کھٹکائیں گے تو ہمیں انصاف نہیں ملے گا، جو ملزم ہے جس نے توہین کی ہے یہ آزاد ہو جائے گا بلکہ اس کو پروٹوکول مل جائے گا۔ تو اس لیے عوام جو ہے وہ قانون ہاتھ میں لیتی ہے اور عوام نے کہا کہ ہم خود ہی اس کو سزا دے دیں، تو انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ اگر ریاست ان گستاخان رسول کو سزا دیتی یا گستاخان صحابہ کو سزا دیتی تو اس طرح کے واقعات پیش نہ آتے۔ اگر واقعہ پیش آتا کوئی بھی گستاخی کا واقعہ تو عوام فوراً قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتی اور اس گستاخ کو گرفتار کرایا جاتا اور ریاست اس کو سزا دیتی، تو عوام پھر قانون ہاتھ میں نہ لیتی اور اس طرح کے واقعات نہ پیش آتے۔ تو اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ایسے لوگوں کو گرفتار کرے، گستاخوں کو سزا دے، اور جو لوگ توہین کرتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، ایسے لوگوں کو، اور جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے فی الفور سزا دے جو اسلامی سزا بنتی ہے۔ تو اگر اس طرح ریاست کر لے، سزائیں دینا شروع کرے، تو انشاءاللہ یہ گستاخیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور عوام قانون کو بھی ہاتھ میں نہیں لے گی۔ تو اس لیے ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ گستاخوں کو سزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ مقدس ذات ہے، وہ مقدس شخصیت ہے کہ جس کے لیے انسان کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا، جن کی ادنا سی گستاخی بھی، توہین بھی کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی بھی نہیں برداشت کر سکتا۔ ہمارے دلوں میں الحمدللہ ہمارے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، بیوی بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر مسلمان جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی بھی انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دے گا، نہ صحابہ کرام کی گستاخی کو برداشت کرے گا۔ تو اس لیے کہیں بھی گستاخی کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایمانی غیرت ہے، ہر مسلمان کی ایمانی غیرت ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے اور اس کو جو ہے سزا دے اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ اصل سزا تو قانون نے دینی ہے، جب قانون نہ دے تو عوام پھر ہاتھ میں قانون لیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی گستاخی کسی صورت بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا،
وہ باقی چیزوں کو تو برداشت کر لے گا، گالیاں برداشت کر لے گا اور چیزیں برداشت کر لے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی گستاخی کسی صورت بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حکومت جو ہے نظر ثانی کرے اور اس کا قانون بنائے، قانون پر عمل درآمد کرے اور گستاخوں کو خود سزا دے، اور پروٹوکول دینے کی بجائے ان کو کیفر کرتاب تک گستاخوں کو پہنچایا جائے تاکہ دوبارہ اس قسم کے واقعات ملک میں پیش نہ آئیں، اور اس طرح عوام جو ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔